بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے ایلات شہر میں چاقو سے حملہ، 3 مرے 7 زخمی، یوم نکبہ سے پہلے زبردست تناؤ۔ اسرائیل نے کہا یوم آزادی کی خوشی ایک لمحے میں ختم ہو گئی، بھاری نقصان ہے، حملہ آوروں کو قیمت چکانی پڑے گی۔ حماس اور اسلامی جہاد نے کی حملے کی تعریف، کہا مقدس مقامات کی بے حرمتی پر فلسطینی قوم کا غیظ و غضب ہے۔ رشین تیل پر پابندی سے ہنگری ناراض، وزیر اعظم یورپی کمیشن کی صدر پر برس پڑے۔ ماریوپول سے سویلینز کو بچانے کی کوششیں، G7 لیڈرز 8 مئی کو زیلنسکی سے بات چیت کریں گے۔ چائنا نے ستمبر میں ہونے والے ایشین گیمز ملتوی کر دیے، کووڈ کیسوں میں اضافے کے درمیان فیصلہ۔ سعودی عرب میں حج 2022 کی تیاریاں، عمرہ سیزن 31 مئی کو ختم ہوگا۔ تناؤ کے درمیان گیان واپی مسجد کمپلیکس میں ویڈیوگرافی اور سروے، مقامی مسلمانوں کا احتجاج۔ اعظم خان کی ضمانت پر فیصلے میں دیری، انصاف کا قتل ہے، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، چہارشنبے کو سنوائی سے اتفاق۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے ایلات شہر میں چاقو سے ایک حملے میں 3 لوگ مارے گئے اور 7 زخمی ہوئے، بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ حملہ، جس میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا، یوم نکبہ سے پہلے کیا گیا ہے۔ اسرائیل اپنا نام نہاد آزادی کا دن منا رہا ہے۔ اس موقع پر اس واقعے سے تناؤ میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حملہ آوروں نے چاقو گھونپنے کے علاوہ فائرنگ بھی کی اور فرار ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے انہیں پکڑنے کے لیے ہائی ویز کی ناکہ بندی کر دی۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ ایک حملہ آور کے پاس کلہاڑی تھی، اس نے 2 مقامات پر 6 لوگوں پر چاقو سے حملہ کیا۔ چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ 2 حملہ آوروں نے ایک پارک میں راستہ چلنے والوں پر حملے کیے۔ اسرائیلی پولیس زور و شور سے حملہ آوروں کی تلاش کر رہی ہے۔ مقامی عہدیداروں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اسرائیلی پولیس کو ایک ایسی کار کی تلاش ہے جو حملہ آوروں کو بھگا کر لے گئی۔ اسرائیل کے سیکیورٹی منسٹر عمر برلیف نے کہا کہ یہ بہت بھاری نقصان ہے۔ وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے وعدہ کیا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا۔ انہوں نے حملہ آوروں کو سبوتاجی قرار دیا اور کہا کہ انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا کہ حملہ آوروں اور آپریشن کے ماسٹر مائنڈ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل کے سیکیورٹی عہدیداروں نے اس واقعے کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کے راستے اتوار تک کے لیے بند کر دیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے کہا ہے کہ آزادی کے دن کی خوشی اس حملے کی وجہ سے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ایلات حملے نے ہمارے دل اور ہماری روح کو دھچکا پہنچایا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اپنی بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ سخت الفاظ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہے، جس میں بے قصور مردوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حالیہ عرصے میں اس طرح کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور پچھلے چند ہفتوں میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ 2006 کے بعد سے سب سے زیادہ قاتل ثابت ہوئیں۔ اس عرصے میں 16 اسرائیلی اور 2 یوکرینی ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اسرائیلی کارروائیوں میں 26 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ قدس اور مسجد اقصی میں کئی دنوں سے زبردست تناؤ پایا جا رہا ہے۔ رمضان میں تقریباً ہر روز اقصی کمپاؤنڈ میں جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ 15 مئی کو فلسطینی یوم نکبہ منانے والے ہیں، جس کا اردو میں مطلب المیہ کا دن ہے۔ 1948 میں لاکھوں فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔
حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے اسرائیل کی دھمکیوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ایسے بیانات سے نہیں ڈرتے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اقصی ریڈ لائن ہے اور اسرائیل کی کوششیں کامیاب نہیں ہوگی جو سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے حماس لیڈرز کو ہلاک کرنے کی دھمکیوں سے مزاحمت کے سپاہی فلسطینی زمین اور مقدس مقامات کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حماس ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ ایلاد آپریشن مقدس مقامات کی بے حرمتی پر فلسطینی قوم کے غیظ و غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی جہاد نے اس آپریشن کی تعریف کی اور اسے بیت المقدس کے شہریوں کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قابض طاقت اور اس کی جارحیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اسلامی جہاد کے لیڈر اسامہ حرب نے کہا کہ ایلاد آپریشن مقدس مقامات پر اسرائیل کے جاریہ جرائم کا بدلہ لینے کے لیے فلسطینی انقلاب کو ظاہر کرتا ہے۔ فلسطینی اپنی آزادی اور اپنے حق کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ وہ اس وقت تک لڑائی لڑیں گے جب تک تمام فلسطینی ریفیوجیز اپنے گھروں کو واپس نہیں آ جاتے۔ اسلامی جہاد کے عہدیدار نے کہا کہ فلسطینی اسرائیل کے جرائم اور ریڈ لائن کی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں یوکرین مسئلے کی۔ رشین تیل پر یورپی یونین کی پابندی سے ہنگری ناراض ہے اور اس نے اسے ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے اس پابندی کے لیے یورپی کمیشن کی چیف ارسولا وان ڈیر لین پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تجویز ہنگری کی معیشت پر ایٹم بم گرانے کے برابر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہنگری اپنے ملک کے مفادات کے بارے میں نئی تجویزوں پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ سرکاری ریڈیو نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ یورپی کمیشن کی صدر نے جانے انجانے میں یورپ کے اتحاد پر حملہ کیا ہے۔ شروع سے ہی ہم نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ معاشی پابندی ریڈ لائن ہوگی۔ ہنگری نئی پابندیوں کے پیکیج کی تائید موجودہ شکل میں نہیں کر سکتا۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کرملن کے اتحادی رشین آرتھوڈاکس چرچ کے چیف کو بلیک لسٹ کرنے کی تائید نہیں کرتا کیونکہ یہ معاملہ مذہبی آزادی کا ہے۔ رشیا کے ساتھ تناؤ کے درمیان اسرائیل یوکرین کی غیر ہلاکت خیز فوجی مدد پر غور کر رہا ہے۔ بائیڈن حکومت کی درخواست پر اسرائیل ایسی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ پہلے سے ہی ماسکو اور تل ابیب کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ ماریوپول کے سٹیل پلانٹ میں پھنسے ہوئے سیویلینز کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ابھی کوئی 200 سیویلینز سٹیل پلانٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں کم سے کم 20 بچے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے ایک مددگار نے بتایا کہ جب سے یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے تقریباً 500 سیویلینز کو بچایا گیا ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ یوکرین کو چاہیے کہ وہ ماریوپول کے سٹیل پلانٹ میں پھنسے ہوئے اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کی ہدایت دیں۔ ماریوپول شہر پر رشین فوج کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ماسکو چاہتا ہے کہ 9 مئی کو وکٹری ڈے کے جشن سے پہلے سٹیل پلانٹ سے تمام فوجی اور سیویلینز باہر نکل جائے۔ یوکرین کے کمانڈر نے جو سٹیل پلانٹ میں ہے بتایا کہ رشین فوج کے ساتھ خونریز لڑائی ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ رشیا کے فوجی جنرلز کا صفایا کرنے کے لیے ان کے بارے میں یا ان کے مقام کے بارے میں یوکرین کی فورسز کو انٹیلیجنس مدد دے رہا ہے۔ جرمنی نے یوکرین کی فوج کو 7 جدید ٹینکس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 223 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 408 زخمی ہوئے ہیں۔ ایسٹ یوکرین کے لوہانسک میں رشیا کی تازہ شیلنگ میں 2 لوگ مارے گئے۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کے حملوں میں 400 ہاسپٹلز اور میڈیکل سائٹس تباہ ہوئی ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ G7 لیڈرز یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی سے 8 مئی کو بات چیت کریں گے اور ان سے جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ جرمن حکومت کی ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 8 مئی ایک تاریخی دن ہے جب یورپ میں دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تھی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ 24 فروری کو رشین حملے شروع ہونے کے بعد سے 6731 سیویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کی چیف میشیل بیچلیٹ نے سیکیورٹی کونسل میں یہ بات بتائی۔ جرمن چانسلر اولاف شولز اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر رشیا یوکرین کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اس قبضے کو نہیں مانیں گے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ وہ یوکرین میں رشیا کے جنگی جرائم کا ریکارڈ تیار کر رہی ہے۔
جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، اس سال کا عمرہ سیزن غیر ملکیوں کے لیے 31 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ بتایا گیا کہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ویزا کی درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 شوال ہے۔ اس کے بعد حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ 2 سال بعد سعودی عرب بڑی تعداد میں عازمین حج کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔ پچھلے سال کورونا وائرس وبا کی وجہ سے حج کو 60,000 لوگوں تک محدود کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایسے لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی تھی جو سعودی عرب کے شہری ہیں یا پھر سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی ہیں۔ اس سے پہلے 2020 میں صرف 1,000 لوگوں کو حج کی اجازت دی گئی تھی۔ اپریل میں وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا تھا کہ اس سال 10 لاکھ لوگوں کو حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تعداد بھی کووڈ سے پہلے کے دور کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم ہے۔ کووڈ سے پہلے ایک اندازے کے مطابق 25 لاکھ لوگ حج ادا کرتے تھے۔ چائنا میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے درمیان اس سال وہاں ہونے والے ایشین گیمز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ ایشین گیمز 10 سے 25 ستمبر کو چائنا کے شہر ہینگزو میں ہونے والے تھے۔ چائنا کی حکومت نے ایشین گیمز ملتوی کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن اس وقت چائنا میں کرونا وائرس کے کیسوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایشین گیمز کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اس سال 10 سے 15 ستمبر تک ہونے والے ایشین گیمز کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور نئی تاریخوں کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ ان گیمز کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں اور 56 مقابلوں کے لیے اسٹیڈیمز تیار کیے گئے تھے۔ حالیہ عرصے میں خبر آئی تھی کہ چائنا کے بیجنگ میں سیمی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شنگھائی میں بھی لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا جو 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ انڈیا میں 3,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس پائے گئے، ایکٹیو کیسز 19,000 سے زیادہ ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سوکھے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی محدود کر دی گئی ہے۔ مقامی لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اس موسم گرما میں پانی کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ پانی کی قلت کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں کوئی 6 ملین لوگوں کی آبادی ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ اگر پانی کی بچت نہیں کی گئی تو زبردست قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیلیفورنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی پابندی لگائی گئی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پانی کے ذخیرے اور وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے راحت سامان روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بحران کے اس وقت ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن مدد بھیجیں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے سیلاب کی وجہ سے افغانستان کے 10 صوبوں میں قیمتی جانیں ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ آگے آئے اور افغان عوام کی مدد کرے۔ شہباز شریف نے OIC سے کہا کہ وہ افغان ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فورم کے ذریعے افغان عوام کی مدد کرے۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس سیلاب سے افغانستان کا انسانی بحران اور سخت ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے وارننگ دی کہ اگر وقت پر مدد نہیں کی گئی تو مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے سیلاب میں کم سے کم 20 لوگ مارے گئے۔ سپریم کورٹ نے سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خان کی درخواست ضمانت پر فیصلے میں دیری پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اسے انصاف کا قتل قرار دیا ہے۔ اعظم خان نے زمین پر قبضے کے ایک کیس کے سلسلے میں ضمانت کی درخواست داخل کی ہے۔ جسٹس L ناگیشور راؤ اور VR گوائی کی بینچ نے کہا کہ اعظم خان کو 87 کیسوں میں سے 86 میں ضمانت مل گئی ہے۔ بینچ نے کہا کہ وہ 11 مئی یعنی چہارشنبے کو اس معاملے میں خود سنوائی کرے گی۔ اعظم خان کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو اعظم خان کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ایسا الزام ہے کہ اعظم خان نے اپنی محمد علی جوہر یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے پاکستان شفٹ ہونے والوں کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ کافی پہلے محفوظ کیا تھا، لیکن ریاستی حکومت نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے بعض نئے حقائق پیش کرنے کی اجازت مانگی اور یہ دستاویزات جمعرات کو داخل کی گئیں۔ اعظم خان فی الحال سیتاپور کی جیل میں ہیں۔
وارانسی کی گیان واپی مسجد کمپلیکس میں عدالت کی ہدایت پر سخت کشیدگی کے درمیان ویڈیوگرافی اور سروے کیا گیا، لیکن اس مسئلے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ مسجد کمیٹی نے کہا کہ وہ ویڈیوگرافی اور سروے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن زبردست سیکیورٹی میں عہدیداروں نے یہ کارروائی کی جو کل بھی جاری رہے گی۔ عدالت کے حکم کے مطابق 3 سے 4 دنوں میں سروے مکمل کیا جانا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے۔ مقامی مسلمانوں نے سروے کے خلاف نعرے لگائے۔ سیکیورٹی عملے نے احتجاجی ہجوم کو قابو میں کیا اور کچھ دیر بعد حالات نارمل ہو گئے۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس میں ہندوؤں کا ایک مذہبی مقام بھی ہے۔ گیان واپی مسجد اور کاشی وشوناتھ مندر کی ایک ہی باؤنڈری وال ہے۔ اگست 2021 میں وارانسی کی ایک عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے مسجد کمپلیکس میں واقع ماں شرنگار گوری استھل میں روز درشن اور پوجا کی اجازت مانگی گئی تھی۔ سول جج روی کمار دیواکر کی عدالت نے 26 اپریل کو عید کے بعد ویڈیوگرافی اور سروے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ 10 تاریخ تک رپورٹ پیش کی جائے۔ پنجاب پولیس کی طرف سے دہلی میں بی جے پی لیڈر تیجندر بگا کی گرفتاری پر زبردست تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے پر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان تکرار شروع ہو گئی۔ دہلی بی جے پی کے ترجمان بگا کو موہالی میں درج ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر نوین کمار جندل نے بتایا کہ 50 پولیس والے صبح 8:30 بجے بگا کے گھر میں گھس پڑے اور انہیں گرفتار کیا۔ وہ اپنی پگڑی بھی نہیں باندھ سکے۔ بگا کے والد نے دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے اس واقعے کا ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر مکہ مارا گیا۔ بگا پر کئی الزامات ہیں جن میں مذہبی نفرت بڑھانے والے بیانات کا الزام بھی شامل ہے۔ اس دوران پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر سنوائی ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کے ایلات شہر میں چاقو سے حملہ، 3 مرے 7 زخمی، یوم نکبہ سے پہلے زبردست تناؤ۔ اسرائیل نے کہا یوم آزادی کی خوشی ایک لمحے میں ختم ہو گئی، بھاری نقصان ہے، حملہ آوروں کو قیمت چکانی پڑے گی۔ حماس اور اسلامی جہاد نے کی حملے کی تعریف، کہا مقدس مقامات کی بے حرمتی پر فلسطینی قوم کا غیظ و غضب ہے۔ رشین تیل پر پابندی سے ہنگری ناراض، وزیر اعظم یورپی کمیشن کی صدر پر برس پڑے۔ ماریوپول سے سویلینز کو بچانے کی کوششیں، G7 لیڈرز 8 مئی کو زیلنسکی سے بات چیت کریں گے۔ چائنا نے ستمبر میں ہونے والے ایشین گیمز ملتوی کر دیے، کووڈ کیسوں میں اضافے کے درمیان فیصلہ۔ سعودی عرب میں حج 2022 کی تیاریاں، عمرہ سیزن 31 مئی کو ختم ہوگا۔ تناؤ کے درمیان گیان واپی مسجد کمپلیکس میں ویڈیوگرافی اور سروے، مقامی مسلمانوں کا احتجاج۔ اعظم خان کی ضمانت پر فیصلے میں دیری، انصاف کا قتل ہے، سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، 4 شنبے کو سنوائی سے اتفاق۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔